اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس میں ذرا کچھ اور احکام بیان کی گئے ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ نساؤکم تمہاری بیویاں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتو پس آؤ، حرثکم اس جگہ سے، انا شئتم جہاں سے بھی، شئتم تم سب چاہو۔ شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، شئتم تم چاہو تو اس جگہ سے جہاں سے بھی آؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفس کے لیے، اور اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ تم لوگوں نے، ملاقوہ اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ سمپل اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، ملاقوہ اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین اور مومن مردوں کو یا مؤمنین کو خوشخبری دے دو۔ اس میں بھی کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حکم تو ہے کہ بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، تو کھیتی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ کسان، جس طرح کسان اور کھیتی کے درمیان تعلق ہوتا ہے نا، اسی طرح میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو بیج اس جگہ پہ بویا جاتا ہے جو زرخیز زمین ہو، جو کام ہو۔ باہر پھینکے کھیت سے باہر بیج نہیں پھینکا جا سکتا کہ وہاں فصل اگ جائے گی، وہاں کھیتی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو جس جگہ بیج بونا ہے اس جگہ پہ بیج بو۔ اسی لیے جہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ مقرر کیا ہے وہ رستہ استعمال کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ استعمال نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ جو تعلق قائم کرنے کا کہا گیا، یہ تعلق قائم کرنا مطلب یہ ایک صرف مزے لینا یا وقتی وہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کھیتی سے مراد ہے نسل آگے بڑھانا۔ کھیتی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ فصل دوبارہ اگانا اور اس طرح برقرار رکھنا فصل کو اس طرح۔ تو اس کا مقصد مزے لینا نہیں بلکہ نسل، انسانی نسل کا بقا ہے اس میں، کہ آپ برقرار رکھو نسل کو۔ تو اس طرح کئی پہلو ہیں اس آیت سے متعلق کہ بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ ان کھیتی سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے اسلام کا کافی مذاق اڑانے یا اس چیز پہ کوشش کی ہے کہ عورتوں کو صرف اسی چیز کی مشین بنا کے رکھ دی ہے، حالانکہ یہ مطلب جو ایک قدرتی نظام تھا اس کو انہوں نے بگاڑنے کی کوشش کیا اس طریقے سے۔ تو نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اور کھیتی سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ اسے فصل بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا خیال رکھتا ہے کسان، وقت پہ پانی دینا اور اس سے دوسرے قسم کے کیڑے اور جو بھی ہوتا ہے اس سے نقصان سے بچا کے رکھنا، باہر کے خطرات سے بچا کے رکھنا تاکہ وہ پھلے پھولے، یعنی حفاظت کا نظام بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو اس وجہ سے کھیتی یہ ایک پہلو بھی ہے۔ فاتو تو آؤ، حرثکم انا شئتم اس جگہ جہاں سے بھی تم چاہو آؤ، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مطلب کوئی بھی رستہ اختیار کر سکتے ہو، بلکہ اس سے مراد ہے کہ رستہ وہی ہے لیکن تم اپنی مرضی سے جس طرح مرضی آزاد ہو تم۔ یعنی اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہمیں حرام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ان سے بچنا ہے، اس کے بعد آزادی ہے تمہیں۔ اسی طرح ہمیں اسلام نے حکم دے دیا کہ رستہ کون سا ہے، اس کے بعد ہمیں آزادی ہے کہ وہ تم مطلب اسلام میں اتنی حدود پابندیاں نہیں ہے، تم آگے آزاد ہو، جس طرح مرضی جس طرح چاہو تم مطلب اپنے فیصلے لے سکتے ہو۔ وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ اس سے بھی وہی مراد ہے کہ یہ جو تم مباشرت کرتے ہو اس کا مقصد صرف جنسی تسکین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی نسل کی بقا ہے اس میں۔ اور دوسرا جو اولاد ہے، جو بھی اولاد ہوگی وہ اولاد اگر نیک ہے تو وہ مسلسل ایک صدقہ جاریہ انسان کے لیے نیک اعمال کا باعث بن جاتی ہے۔ جتنی زیادہ نیک اولاد ہو اتنی زیادہ انسان کے لیے نیک اعمال کا مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وقدموا اور آگے بھیجو، قدموا کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے۔ ایک تو اس سے مراد نسل انسانی کی بقا یعنی قائم رکھنا، اور دوسرا نیک اولاد تاکہ اس کی تربیت کر کے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا جان لو انکم ملاقوہ کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی اس جو حدود و پابندیاں آج کل اصل میں یہ بہت سارے رستوں کا یہ کہ
یعنی اسلام کو جو سیدھا سیدھا تھا حکم تھا کہ یہ رستہ ہے، یہ کھیتی ہے، یہ اسی طرح اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہو، اس میں بیج بو سکتے ہو، اس کو چھوڑ کے ایک نئے نئے طریقے بہت سارے ایجاد کر دیے ہیں لوگوں نے۔ اصل جو حکم تھا یہ مطلب منہ کھانے کے لیے تھا، تو کھانے کے لیے استعمال کرنا اسے، اور اس طرح یعنی انسان کی جو قدرتی نظام تھا، جو قدرت نے بنایا ہے یہ کام کے لیے تھا، اس کو چھوڑ کے جو قدرت نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہو ان کو اس کام کے لیے استعمال کرنا، تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، ہاں جو ایمان لائیں، جو عمل کریں، جو بات مان رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ اب میں ان دونوں آیتوں کا اکٹھا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ایک فلو بن جائے۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ گندگی ہے، پس اس دوران، حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس جگہ سے آؤ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس تم ان کے پاس آؤ جہاں سے آنا چاہتے ہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ آیت نمبر 223، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔